لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا. عبادت بندگی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء رسل علیہ السلام مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں چن کے منتخب کر کے بھیجا. صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل تھے، اخلاق میں افضل تھے، حسب و نسب میں اشرف تھے، مسجد مکرم تھے، مصفہ مطہر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کا مہمان بنایا. آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. آپ پر نبوت رسالت ختم کر دی. حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ میں قریش کو چنا. قریش میں بنو ہاشم کو چنا. اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی تھی اور باطنی خوبیاں بھی دی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن و جمال دیا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو ایسا معطر منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. جب آرام فرماتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات اپنی خوشبو والی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے. آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو کسی دکان میں دستیاب نہیں اور ہمارے تصور خیال میں نہیں. بڑے سے بڑے لیڈر، رہبر، رہنما کو پسینہ آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تو خوشبو آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک مقدس جامع مکمل کلام قرآن مجید نازل کیا. اس کی شرح، تفسیر، مطلب، مفہوم آپ کو سمجھایا. آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش چپ ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بن جاتی.
دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا جس کی چپ بھی قانون ہو، جس کی خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، آپ چپ کر جائیں، آپ کی خاموشی چپ کو بھی اللہ قرآن کی تفسیر بنا دیتا۔ اس طرح دین مکمل ہوا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں شرک و بدعت کی آندیاں چلیں، بے حیائی کے طوفان آئیں، گمراہی کے جکھڑ چلیں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میں گارنٹی دیتا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ واطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا، تیسرے کی بات ہی کوئی۔ ادب کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی، ائمہ دین، اولیاء کرام، ان سے محبت رکھو، انہوں نے دین کی خدمت کی، آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، لیکن یہ سارے امتی تھے، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان پر آئی ہے، رب کے سلام ان کو آئے، یہ ہے دین۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ احکام باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان لوگوں کو اپنا عقیدہ بتا، جو آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وارے وارے جاتے ہیں، قربان جاتے ہیں، ان کو اپنا عقیدہ بتا، اور عقیدہ ان کا جن کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا، جن کا عقیدہ ان کے عقیدے سے نہیں ملتا ان کا کوئی عقیدہ نہیں۔ بتا ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، میرا قیام، رکوع، سجدے، خشوع خضوع، سوال کرنا، دعا کرنا، سورنا پکارنا، اور میرا مدد مانگنا، گریہ زاری، منت سماجات میری، منوسکی میری، قربانیاں، بکرے، چھترے، جانور ذبح کرنا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، محیایا میرا جینا، مماتی اور میرا مرنا، میری زندگی، گھڑیاں، لمحات، سال، مہینے، میرا سب کچھ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، کسی اور زندے مردے کے لیے نہیں، للہ ایک اللہ کا، میرا سب کچھ ایک اللہ۔ یہ پوری کائنات میں افضل ترین شخصیت یہ اپنا عقیدہ بتا رہے کہ میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے، اور ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بتا ان کو جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لا، جس کا کوئی ساجی نہیں اور کوئی برابری کرنے والا نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کو دے، کسی کو محروم رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پال لگا دے، کسی کی ڈبو دے، سن لے گناہگار کی سن لے، جواب دے دے، چٹا کورا جواب اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو دے دے، جب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا، بیڑا بھی پاس ہے، میرا بیٹا، 950 سال واز کرنے والے، اللہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اب تو بات کر لی نا، اگر آپ نے دوبارہ اپنے بیٹے مشرک کے متعلق میرے ساتھ بات کی تو میں تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللہ، نبی کہہ دے لوگوں کو کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ساری بھلائیاں کٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، میرا چہرہ زخمی نہ ہوتا، میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، میں ساری بھلائیاں کٹھی کر لیتا اگر میں غیب جانتا۔
میں نذیر بشیر ہوں، جو گناہ کرتے ہیں نافرمانی ان کو ڈراتا ہوں جہنم سے، اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں میں جنت کی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خطاب کرتا ہوں، سمجھاتا تیری امت کو ہوں، اگر تجھے بھی کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ، تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا جرم پاپ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ اکیلے نے تجھے پیدا کیا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، چلنے پھرنے والا بنایا، دیکھنے سننے والا بنایا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے نظر چڑھائے کسی اور کے لیے۔ سب سے بڑا جرم گناہ پاپ یہ ہے جس کو شرک کہتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اللہ اور آپ، اللہ اور آپ، اللہ اور آپ۔ جیسے مسلمانوں نے آج تقیہ کلام بنا رکھا ہے، رب رسول امی ہو، رب رسول راضی ہو، رب رسول جانے، رب رسول تیری مدد کرے، رب رسول تجھ پر کرم کرے، رب رسول رب رسول۔ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا، ایک دینے والا، ایک لینے والا۔ یہ دین بغلولوں کا نہیں ہے، یہ وہ شراکت کمپنی سے سسٹم، دگڑ مگڑ پروگرام یہ نہیں چلے گا۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک کر، میری مجلس سے تجھے اٹھنے کی اجازت نہیں، تو قرآن کا گواہ ہے، میرا شاگرد ہے، لیکن اپنا عقیدہ ٹھیک کر کے اٹھ، تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری خواہشیں پوری کی، میری دعائیں سنی، میرے درجے بنائے، مجھے مقامات دیے، لیکن میری ساری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں۔ اگر میری ساری خواہشیں پوری ہو جاتی، ساری آرزویں پوری ہو جاتی، تو پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا تھا کہ میرا چہرہ زخمی نہ ہوا، میں چاہتا تھا میرے صحابہ شہید نہ ہوں ہوئے، میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے نہیں لائے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ رسول حامی ہو، رب رسول راضی ہو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کا حق اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خود ہڑا پکار جاؤ، تیرے گھر کا راج ہے، صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اے متا دا درجہ غلامانو دے دے، رسالت دی کرسی امامانو دے دے، تیرے گھر کا راج ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ اپنے عمل سے بھی سمجھایا۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کافر آئے، شراب کے بٹکے گانے والیاں ساتھ لے کے۔ قرآن کہتا ہے خرجو بطرا ورعا، ناس بڑے گھمنڈ سے آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جرت کیسے ہوئی ہے مدینے کے کاشتکاروں کو لے کر ہمارا مقابلہ کرتا ہے اور ساڑھے راہ ٹک رہا ہے۔ قریش آج تک ہمارے مقابلہ میں کوئی نہ آیا، جدی پشتی لٹیرے ڈاکو قریش کا قافلہ دیکھ کے کنی کترا جاتے ہیں، تلواریں مینوں میں ڈال لے رہے۔ قریش جرت کیسی ہوئی ہے اس کو؟ معاذ اللہ ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے، شراب چلے گی،
مجرا ڈانس ہوگا، اونٹ ذبح ہوں گے، کھانے پکیں گے، فتح کا جشن منائیں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے، سننے والے سنیں گے کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا، جس گھمنڈ سے آئے تھے۔ یہ جو آج پینے پلانے نشے میں محفلیں گرم کرتے ہیں، یہ ڈانس، مجرے، گندی ننگی تصویریں، کنجروں کریوں کے چہرے بلکہ بوتھے، یہ جو کچھ کرتے کرو کرو، جو کرنے کرو کرو۔ اللہ فرماتے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے انسان کو پیدا کر کے دو راستے دکھا دیے، ایک ہدایت کا، ایک گمراہی کا، ایک جنت کا، ایک جہنم کا، ایک رحمان کی لین، ایک شیطان کی لین۔ سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی، چاہیے اختیار کر، چاہیے اختیار کر، زبردستی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تیری ڈائری لکھی جا رہی ہے، دن وقت جگہ سب لکھا جا رہا ہے۔ عصر اور صبح کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، سب کچھ قلم بند ہو رہا ہے۔ میرے بندے میں تیری ویڈیو تیرے سامنے چلا دوں گا، اور قیامت کے دن بھرے ہوئے دفتر دیکھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب اعمال میں رجسٹر کو کیا ہے، نہ کو میری بڑی بات چھوڑی نہ کو چھوٹی چھوڑی، جڑی میں ایویں گل کیتی سی نا، ایویں وہ بھی لکھی پئی ہے، کار جو کرنے کا۔ نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کہ ایک وقت آئے گا جب حساب کے کولو گھانے میں اللہ نچوڑے گا، اور جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جس نے لپٹے مارنے والی آگ، شعلے مارنے والی آگ، نزاعۃ للشوا، جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو دھیڑ کر رکھ دے گا، جس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لی، وہ کامیاب۔ باقی سارے نکمے، نکھٹو اور سارے کے سارے فیل۔ برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دولت کی ریل پیل والا، سونے چاندی کے ڈھیر والا، مربوں کی لین والا، مارکیٹوں والا، اور ساج تاج کرو فر والا، صدارت مشاورت وزارت، سارے نکمے نکٹو۔ پاس ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لی۔ سوچ سمجھ کے چل۔ آئے تھے بڑے گھمنڈ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ہم تو 313 ہیں، زیادہ بوڑھے اور بچے، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، وہ تو 1000 کا لشکر آ رہا ہے، کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے؟ جناب لڑیں گے، آپ کے لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیزیں دیوں سے لڑ جائے، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گاڑ جاتا۔ شاہد حکم کن سے لڑنا ٹکرانا ہے، حکم تو کرو۔ پھر آپ نے یہ نہیں سوچا میں نبیوں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، صحابہ ولیوں کے امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک، برکت برکت تبرک، برکت تبرک، یہ سارا اللہ کے پاس۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں رب کی طرف سے آتی۔ برکت کا معنی کیا؟ چیز زیادہ ہو اور ہمیشہ رہے، برکت کا معنی چیز زیادہ ہو اور ہمیشہ، اور یہ برکت اللہ کے پاس۔ ادھر پاؤں رکھو، بھوسے والے کمرے میں بھی، توڑی والے کمرے میں بھی پاؤں رکھو حضرت، یہاں بھی تبرک برکت برکت تبرک۔ تمہیں کس نے کہا یہ تبرک برکت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کے سردار موجود ہیں بدر میں، اور آپ کے ساتھی جو ولیوں کے امام ہیں،
آپ نے یہ نہیں سوچا کہ صبح جگ برکت تبرک سے دی ساری رات روئے گڑ گڑائے یا اللہ ڈال دے خیر مجھے بھر دے جھولی میری سن لے میری فریاد بنا دے میری بگڑی کون کہہ رہا ہے آسمانوں کا مہمان بھر دے جھولی میری بگڑی بنا میری مدد کر کون کہہ رہا ہے جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے وہ کہہ رہا ہے اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت جب تم نے بھی کشتیاں پال لگوانی ہو صحتیں لینی ہو مشکل کشائی عادت روائی کروانی ہو اسی کو پکارنا میں تمہارا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے میری تابعداری کرنے کا تم بھی اسی کو پکارنا مصیبتوں میں مجھ پہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات میں نے بھی اسی کو پکارا تھا تم بھی اسی کو پکارنا میرا مشکل کشا بھی وہی ہے تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے شرک سے دور رکھنے کے لیے شرک کا بہت بڑا ذریعہ قبر سخت ہدایات دی فرمایا میرے امتی قبر پختہ نہیں بنانی قبر اونچی نہیں بنانی قبر پر عمارت نہیں بنانی مجاور بن کے نہیں بیٹھنا قبر پر لکھنا نہیں چراغ نہیں جلانا میرے امتی اللہ کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی اور مسئلہ کیا سمجھایا یہ لا الہ الا اللہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی دئی اللہ کے لیے ثابت کرو دوسرے سے نفی کرو اللہ کے لیے اقرار کرو دوسرے کے انکار کرو اللہ کے لیے دو دوسرے کے لیے نہ دو اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو مکے والے رب کو مانتے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے حج کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے لیکن وہ اللہ کے لیے بہت کچھ کرتے تھے لیکن دوسرے سے نفی نہیں کرتے تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے اپنے بندوں نبیوں رسولوں ولیوں کو اختیار دیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ان کی مورتیاں ڈھانچے ان کی درگاہیں آستانے ہم نے بنا رکھے ہیں یہاں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں دھمال ڈالتے ہیں اور یہاں یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اصل وہ رب وہ ہے اس نے ان کو اختیار دیے ہیں اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں میں تھک گیا ہوں قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے بندو ذرا سوچو تم بھی مخلوق تمہارے نوکر بھی مخلوق قرآن میں ہے تم بھی انسان تمہارے نوکر ملازم غلام بھی انسان تم عارضی مالک ہو اپنی جائیداد کے کیا نوکروں ملازموں غلاموں کو میرے بندوں اپنی جائیداد میں شریک سمجھتے ہو نہیں تو پھر میں اللہ خالق مالک کے ساتھ میرے بندوں بے بسوں بے قصوں محتاجوں فقیروں کنگلوں منگتوں کو میرے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو تمہاری عقل کہاں ٹھکانے ہیں اللہ نے اختیار دیے اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ ہے میں مولا نے اتنا اختیار بھی کسی کو نہیں دیا اللہ نے اختیار سب سے بڑا یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے انہوں نے بن شیاطین لیوحی بعض شیطان بھی وہی کر دی شیطان کی وہی ہے مکے والے اللہ کے لیے سب کچھ کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے دوسروں سے نفی نہیں کرتے تھے جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو جب تک دوسرے سے انکار نہ ہو کلمہ کلمہ نہیں عقیدہ عقیدہ نہیں نماز نماز نہیں حج حج نہیں یہ شراکت کمپنی سسٹم اور یہ دگڑ مگڑ پروگرام اللہ کو پسند نہیں ہے جو مسلمانوں نے اکثریت نے مساجد میں بڑی بڑی اذانیں ہیں کلمہ ہے حج ہیں عمرے تراویح روزے اور ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا ہر علاقے کا علیحدہ حاجت رہا کیا کلمہ سمجھا اور کیا تیری نماز ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بغیر کسی کی نہیں کرتے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے بغیر کسی سے نہیں مانگتے۔ وضو کر کے مسجد میں نماز کے ٹائم اللہ کے سامنے ایک ایک رکعت میں اقرار کرتا ہے اور سلام پھیر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا مجھے جتنے یاد آتا دستگار۔ کیا تو نے اس دین کو سمجھا اور کیا تو نے اسلام کو، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ مکے والے سب کچھ کرتے تھے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائی کا بھی ذکر کیا کر۔ چھو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہوتی، یہ بیت اللہ نہیں بنایا۔ اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سورنے میں شرک، کارنے میں شرک، نظرنا چاوت چرانے میں شرک، صبح شرک، رات کو شرک، لو میں روح میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول ہے چاہے بیت اللہ بھی بنا لیں۔ خالص چیز اللہ پسند، یہ شراکت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیلۃ القدر انسان گزارے حجر اسود کے پاس، بیت اللہ شریف کے پاس لیلۃ القدر گزارے، کھرب ڈالر صدقہ کرے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتا ہوا غبار ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے، انسان سڑک سے پتھر اٹھا کے ایک طرف کر دے، 10 گنا سے لے کے 700 تک نیکیوں کا مستحق ہو جاتا۔ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا بخشش ہو گئی، جس نے ٹہنی راستے سے کاٹی تھی کہ لوگوں کیا ہے اس میں، عمل چھوٹا ہے لیکن اخلاص، وزن بنتا ہے اخلاص سے۔ عمل کا وزن جو کل ترازو میں بھاری ہوگا، اخلاص، یہ دگڑ مگڑ پروگرام نہیں چلے گا۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر، گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ لا الہ الا اللہ۔ 13 سال لگ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 63 سال عمر ہے آپ کی، 40 سال میں نبوت رسالت کا پیغام آیا، باقی 23 برس بچے۔ 13 سال آپ مکے میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، سارا اسلام مدینہ میں، نماز با جماعت کا انتظام مدینہ میں، نماز فرض تو ہو گئی تھی 1.25 سال پہلے، لیکن با جماعت اس کا سارا نظام مدینہ میں، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، معیشت کے مسائل معاشرت کے سارے مدینہ میں، اخلاق آداب کا سارا نظام مدینہ میں، اور یہ خاندان کے مسائل نکاح طلاق رضاعت مدینہ میں، بین الاقوامی تعلقات مدینہ میں، جو سارا اسلام مدینہ میں 13 سال نبی لا الہ الا اللہ پڑھاتا رہا۔ اور قوم آگے کون تھی؟ ایسے عام نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ 13 سال نبی کے لگے اس پر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو، اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اللہ سے مانگو۔ یہ جو ہے نا دوسرے، یہ بات نہیں سمجھ آ رہی مسلمانوں کو۔ اور جب تک دوسرے سے نفی رہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں۔ اور عبادت کرنی کیسی ہے؟ جیسے ذہن میں آئے، برادری، بابا دادا، امام صاحب، مرشد، پیر صاحب، یہ سارے بعد میں آئے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے کے مطابق اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مال کمانا، خرچ کرنا، بیوی بیٹی کا لباس، رات دن گزارنا، زندگی بسر کرنا، میری تابع داری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کافروں کا جنرل عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آ گیا مسلمانوں نے،
کہنے گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اختیار دیے ہوئے، آپ کہتے تھے کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عدت روا، ہم کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس عقیدے پر تیرے ساتھ لڑائی لڑی، جنگیں کی، مخالفت کی، اب بات سمجھ آ گئی ہے، آپ سچے تھے، ہم غلط، لیکن میں پچھلی زندگی چھوڑ کے آپ کی اطاعت تابعداری میں آنا چاہتا ہوں۔ مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں بھی آپ سے ایک شرط لگاتا ہوں کہ میں پہلی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ میں لگا کیا شرط لگاتا، آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، جنگیں لڑی، اب مجھے شرم آتی ہے، وہ جو میرے بھرے ہوئے رجسٹر ہیں گناہوں کے، میری گٹھڑیاں گناہوں کی بھری ہوئی، ان کا کیا بنے گا اگر میں آپ کی تابعداری میں ہوں؟ وہ کیا ہوگا؟ اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی بات ہے آپ کی تابعداری کی، اور اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو پھر فائدہ آپ کی تابعداری کا؟ پہلے میرے ساتھ یہ طے کر، پہلے یہاں یہ طے کر میرے ساتھ، وہ کہاں گے؟ وہ کیا بنے؟ مک میرے نہ رہتے پہلے۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد آدم، رہبر آدم، محسن آدم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی اپنی بات، باپ دادا کی بات، سوسائٹی کی بات، گلی محلے کی بات، اور بزرگوں کے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے اور پالٹیاں دھڑے، سارے نظام دستور چھوڑ کے صحیح معنی میں میری تابعداری کرے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے میں، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے میں، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوری، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاتا، وہ نہیں جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا کہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی، مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، کون ہے جو کہتا ہے میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ پھر آپ نے بات سمجھائی، زبان سے تو کوئی نہیں، سارے تہوار میں وارے وارے جاؤں مسیط قدم نہ پاؤں، وارے وارے جاؤں حرام کھاؤں، وارے وارے جاؤں بدماشیوں سے باز نہ ہوں، وارے وارے جاؤں لوگوں کو ستاؤں۔ کیا ہے صوفی تشک حسین مولی معشوق علی اجمن عاشقان آل سنت آل حدیث؟ کیا ہے وہ دعوے دوبے سے نہیں کام بنے۔ ایک آدمی کو بھوک لے گا، روٹی پیٹ بھر جائے گا، اڈے پہ کھڑا ہو جائے، اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ پھر آپ نے بات سمجھائی، دعوے آرزو نعرے کی بات نہیں، وہ جو گالے ہوئے صبح دی نماز تا مول صاحب کدے نہیں پڑھی، سچی جی گل ہے۔ دیکھو اچھا آج کل شیطان ایک یہ بڑا دھوکھا دیتا ہے کہ بندہ اندر سچی گل سے گناہ کرے تو بڑا نیک بنتا ہے۔ دیکھو گل ایسی دیکھو نا، اسی جھوٹ نہیں بولتے، کی نہیں جھوٹ بولتے، اسی جی یہ گل میں مننا ہے کہ صبح دی نماز میں کدے نہیں پڑھی، ان میں پکا ہے حدیث ہیں، جا منافقہ رسول اللہ فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج۔ دعوے آرزو کیا ہے یار؟ من اتانی فقد دخل الجنہ، دعوے آرزو نہیں، جس نے میری اطاعت کی، نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی دیکھنے سننے بولنے مال کمانے خرچ کرنے میں بھی بیٹی کے لباس میں وہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جس نے اپنی مرضی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر، جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، شادی غمی کا طریقہ جو میں نے بتایا، کھانے پینے کا طریقہ مال کمانے خرچ کرنے کے جو میں نے بتائے، دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان
جان مال سے ہو سکتا ہے کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا، پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، واپڈا، ریلوے، پی آئی خسارہ، واحد محکمہ قبروں والا، مزاروں والا جس میں بچت ہے پاکستان۔ حکومت کی سرپرستی میں شرک ہوتا ہے دھڑلے سے، اور شرک بغاوت ہے۔ کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی، اللہ کا ملاکمین کیسے برداشت؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہو کر رو رہے ہیں اور ساری مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا بڑا سبب شرک، اور پھر اللہ کے رسول کی نافرمانی، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ، حرام خوری، یہ سارا۔ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ 15 سال ہو گئے حرام کھا رہا ہے، 10 سال ہو گئے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان پہ جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، اور شکل صورت انگریزوں والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی غمی ہندوؤں سکھوں والی، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں حسد بغض کوڑ ملاوٹ دھوکہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ اللہ میں ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ امیر صاحب جو تھے انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس مہم میں جاؤں، اللہ تعالیٰ دلی آرزو شہادت والی پوری کر دے۔ ساتھیوں کو روانہ کر دیا اور خود رک گئے کہ کل جمعے کا دن ہے اور میٹھا میٹھا مدینہ، میٹھا میٹھا مدینہ، اور برکت والی مسجد نبوی، اور جمعے کا مبارک دن، اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں۔ نیت نیک تھی، بری تو نہیں۔ آج کل کہتے ہیں جی مسئلہ تو کوئی نہیں، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں نہیں، ہمارے مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن ساری نیت نیک ہے، سن لو۔ اب پہلے مسئلہ ثابت ہو، پھر تیری نیت ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں۔ یہ تجھے کس نے کہا کہ نیت ٹھیک جہاں میں فٹ کرو تو مسئلہ بن جاتا ہے؟ یہ ڈاکو مال لوٹتا ہے، کہتا ہے لے کے بیٹھے ہیں، میں ان سے لوٹوں گا، بیوہ یتیم کو دوں گا، دیتے بھی ہیں، نیت ہماری نیک ہے۔ یہ کیا مسئلہ؟ پہلے مسئلہ سب گھوڑے کے آگے ٹانگا ہوتا ہے، یہ پیچھے ہوتا ہے۔ نیت ہماری نیک ہے، سن، نیت ہماری نیک ہے۔ یہ دیکھو، یہ صحابی ہے، اس کی نیت بری تھی۔ آپ نے صبح پوچھا، آپ نہیں گئے؟ جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، میں نے سوچا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب ہے، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، وہاں بھی چل۔ آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاباش، جنہ گڑ پا ہونا میٹھا ہونا کھچ کے رکھ کر، نہیں۔ فما والذی نفسی بیدی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے میرے صحابی اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں میری حدیث سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں 1000 کا ثواب، جماعت سے پڑھیں 27,000۔ وہ جو چلے گئے میٹھا میٹھا مدینہ چھوڑ کے، مسجد نبوی چھوڑ کے، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا چاہے ساری دنیا زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی خرچ کر دے۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ اور اپنی مرضی ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج، ایک مضمون کے لئے کوئی حرج نہیں، درود جی کوئی حرج نہیں، اذان جی کوئی حرج نہیں، یہ جی تو رسول اللہ صلی نکیلے پتھروں پہ چلے، مارے کھائیں، گھر سے بے گھر ہوئے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرائی، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑا یہ تھا، ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، رسول وہ اور تو کہے کوئی، تو کون ہے تو؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے تیرے رب کی، اپنی ذات کی قسم ہے، مومن نہیں ہو سکتے ہر سال بیت اللہ کا حج کرے، 5 نمازیں کیا، تہجد بھی پڑھے، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائے، یہ 10 ہزار مرتبہ کلمہ شریف، 20 کلمہ شریف اور درود شریف پڑھنے والے جب تک
نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی درود وظیفے میں تیرے فرمان پر ان کی تسلی نہ ہو، جب تک اسلامی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تجھے تسلیم نہ کر لے، تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو، سارے بے ایمان میں ایک بھی مومن نہیں۔ کیا حرج ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور اپنی مرضی ہو، نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو، دیکھنے میں مرضی، سننے میں مرضی، بولنے میں مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، شکر سود لباس میں مرضی، صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، بیوی بیٹی کے لباس میں مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال، 40 50 70 سال مر گئے، قبرچ وڑ گئے، اکڑ زد ختم نہیں ہوئی، مرضی کی تھی اپنی تھی، حشر کی لینا ہے، انہاں پھوکیا محبتاں دا مول کو نہیں پینا۔ بات تو یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اقرار کیا، اس کی لاج رکھے، یہ ایک وعدہ اعلان ہے جو ہم نے کیا، ایک معاہدہ ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، عقیدے مرضی کے، شادی گمینوں سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، شکر سلے بات انگریزوں والا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جو ہم نے اقرار کیا ہے، وعدہ کیا، اللہ سے ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو درس سن کے، جمعے کے خطبے سن کے سن، لیکن یہ دیکھو چند گھڑیوں کا مسلمان۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، جناب یہ مشکوک گھوم رہا تھا، باندھو اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ۔ اس کا نام تھا سمامہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے صبح پوچھا، سمامہ تو ہمارا قیدی بن گیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، اگر میں بن گیا ہوں تو کیا؟ قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک سلوک ہوتا ہے، یا اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا مال لے کے چھوڑا جاتا ہے، اور یا احسان کر کے چھوڑا جاتا ہے۔ آپ نے جو میرے ساتھ کرنا ہے سلوک کر، میں آپ کا قیدی ہوں، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا میرے ساتھ سلوک۔ ان تقتل ذات من ان تونے مالا شاکرن ان ترید المال سلطوتا، مجھے قتل کرے گا نا، میری برادری آ کے تو اس سے بدلہ لے گی، اور احسان کر کے چھوڑے گا، ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال مانگتا ہے، مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ دوسرے دن پوچھا، سنا؟ کہتا آپ سنائے، میں آپ کا قیدی ہوں، میری وہی 3 باتیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کرو فیصلہ جو میرے بارے میں کرنا ہے۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ اصل میں آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، صحابہ کرام کا آنا بیٹھنا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، جیسے سروں پر پرندے ہیں، مسجد نبی میں وقار سکون سے بیٹھنا، خاموش۔ یہ ہماری طرح نہیں، ٹائم ہو گیا نہیں ہوا، پکا کر چلایا، ہو گیا فلاں ہو گیا، ہو گیا، اے ٹائم کر دو، او کر دو، روڑے۔ ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھو جو مسجد میں، اور تھوڑی سی بات ہوئی کہتا آئے پہیا مسجد میں چلے، اچھا ناراض آدمی سے ہوتے ہیں، چھوڑ مسجد دیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، اور ماحول دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ تیسرے دن پوچھا، سنا؟ کہتا میری وہی 3 باتیں۔ 3 دن کے بعد آپ نے اس کو کھول دو، سامنے گیا، نہا کے واپس آ گیا، کہنے لگا اب تو کہیں جانے کا چھوڑا ہی نہیں، کلمہ ہی پڑھا دو۔ یہ باہر ریکی کرتا تھا کہ مکہ والوں سے نپٹا نہیں جاتا، میں محمد سے نپٹوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں آ کے اللہ 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 تابعداری اختیار کر لی۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد 7 پشتی 5 پشتی مسلمانوں، سن کے سننا، آنکھوں بے شرم یا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، شکر رسول اللہ والی نہیں بن رہی، کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، کنجروں کے چہرے بوتھے دیکھنے سے بعد نہیں آتا، فسق و فجور فاشر یعنی دھوکہ سود جو، ہاتھ دوسرے چوتھے دن داڑھی کے بال مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنا، ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، بھائی کو ایسے کھانا۔ اللہ تعالیٰ ماں فرمائے تکبر گھمنڈ،
عجیب صورت ہم نے بنا رکھے. یہ اس دیکھو چند گھڑیوں کا مسلمان کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حالت بدل گئی ہے. جب میں آیا تھا نا کلمہ پڑھنے سے پہلے مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ تیرا چہرہ برا لگتا تھا. داڑھی والا چہرہ, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی والا تھا. مجھے یہ سب سے برا لگتا تھا تیرا داڑھی والا چہرہ معاذ اللہ. اور اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا شہر معاذ اللہ تیرا لگتا تھا. کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے شہر سجے سجائے قربان کر دوں تیرے مدینے پر. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا طریقہ تیرا لگتا تھا. اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کے نظام دستور کال فتوے لڑیاں سے سوسائٹی کے تقاضے گلی محلے کی باتیں سارے قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے ایک اشارے پر. کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی. ایسی چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے. اب ہمارے متعلق چھوڑتے ہیں درود نہیں پڑھتے. حالانکہ ان مولوی صبان کو سارا پتہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پڑھتی ہے وہ درود پڑھتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے وہ سپیکر والا درود. اچھا اگر لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ وہ درود نہیں پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں سپیکر میں اذان سے پہلے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بے شک لوگوں کو بتاؤ ہم نہیں پڑھتے. لیکن تم یہ جو شارٹ کٹ مارتے ہو نا درود نہیں پڑھتے, تمہارے ذہن میں سپیکر والا درود ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ درود شریف نہیں پڑھتے اور اس کو فرض ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بغض رکھنا. جو درود نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے. لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی. ایسے بس چھوڑ, یہاں ہماری مسجد ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم آباد رکھ. یہاں کوئی جمعہ پڑھے گا وہ جا کے بیٹھے گا بھائی یار وہاں یہاں قرآن کی بات تھی حدیث کی کتنے ہو. اچھا وہ جڑے آدھے رسول اللہ ساڑھے ورگ استغفر. اور ساڑھا ایک شگرد قاری یعقوب فیصلہ آبادی رحمت اللہ اور حافظ اللہ تعالیٰ تقریر کرتے قاری یعقوب فیصلہ. وہ کہندہ 35 سال تو ہو گئے نے میں روڑا پندہ بندہ سانو دسو, بندہ دسو اسی چھڑنا نہیں ہونوں, بندہ تو دسو. تہمت نے نہ لگاؤ. ایسے باتیں عادت ہے چھوڑنے کی. مکہ والوں نے بھی ایک چھوڑی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رسول نہیں ہے, نبی نہیں ہے, سرداری چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے. یہ متاثر تھا. نزدیک آیا تو پتہ چلتا, نزدیک آئے تو پتہ چلتا ہے. اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. اس نے کہا یار وہ کہتے ہیں کہ یہ سرداری چاہتا ہے, نبی نہیں ہے معاذ اللہ. سرداری چاہتا ہوتا تو کہتا کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے جب میں آؤں, مجھے رکوع کرو, مجھے سجدہ کرو. یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ, اور ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ اللہ تمہارے دل ملا دے گا. پھر کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا تم میرے پیچھے کھڑے ہونا, میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گا تم بھی اسی کے سامنے جھکنا, میری گریہداری بھی اسی کے آگے تمہاری بھی اسی کے آگے. میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے. بڑا اچھا اس چیز نے اس کو متاثر کیا. اور پھر کیا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی مرضی ختم. اپنی مرضی, اس کی بیوی نہیں تھی, بچے نہیں تھے, برادری نہیں. آج کل ہمارے اچھے خاصے لوگ اور یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن برادری بادشاہ برادری, اور برادری کی عزت کرو, برادری کو کھلاؤ پلاؤ, برادری سے رشتہ داری کے. دین میں برادری کا کیا مطلب ہے تجھے پتہ نہیں ہے کہ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی. کیا کہتا تھا ابو طالب؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ حِذَارُ مُثَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمًّا مُبِينًا. میرے پیارے بھتیجے, جتنا میں نے دیکھا کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن دیکھا, لڑکپن, جوانی, چال ڈھال, کردار و گفتار, تیرا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا دیکھا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تیرا طریقہ سب سے اچھا ہے. تو پھر پڑھ لے کلمہ,
قبول کر لے کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے لے کے بہ گئی برادری لے کے بہ گئی ابو طالب کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے کیا کہیں گے لوگ کیا کہ آج کا لوگوں کو ابو طالب کا مطلب لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا جو بات بھی ہو قیدے کی ہو لوگ کیا کہیں گے شادی کی ہو لوگ کیا کہیں گے کاروبار لوگ کیا یہ کوئی نہیں سوچتا رب کیا کہے گا ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ اس کی برادری نہیں تھی کیا کہتا ہے چند گھڑیوں کا مسلمان کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی ختم تو میرا رسول میں تیرا امتی اب تو حکم کرے گا میں عمل کرے گا سواد آیا نا امتی بنندہ پہلا مسئلہ بتا میں جا رہا تھا عمرہ کرنے تیرے ساتھی مجھے پکڑ کے لائے اگر تیری شریعت میں عمرہ ہے تو میں جاتا ہوں نہیں تو میں واپس چلا جاؤں میں آیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ 4 باتیں جس میں وہیں پکا منافق ہے اربعن من کن فی کان میں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی امانت میں خیانت اور گالی دینا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت میں بھی ایک جھوٹا لعنتی مجھ پر بھی تیری لعنت وعدہ خلاف پیسے نہیں بنے بھائی سے ٹائم لو 3 مہینے کا وعدہ کیا اور 3 سال ہو گئے آئے تو گھورتے آگے دے کے مرانگے جملہ سنو دے کے مرانگے جس کے پاس پیسے آ گئے نہیں دیتا اپنا سیزن لگاتا ہے ظالم ہے مطر الغنی یہ ظلم رسول اللہ یہ ظالم ہے وعدہ خلاف امانت میں خیانت دھوکہ ملاوٹ کم تولنا اور چوتھی بات گالی دینا اچھے خاصے آدمی سبحان اللہ آمین الحمدللہ تھوڑی سی بات ہو تو اتنی بڑی گالی آدمی سن کے حیران ہوتا ہے یہ حاجی صاحب مجاہد صاحب حافظ صاحب قاری صاحب تجدید گزار صاحب یہ بھی گالی دیتے ہیں کہتے ہیں زریلے بچھو دی تو گالی سنی ہی نہیں سن کے کرنا جو دھواں نکل جاتا ہے زریلا بچھو یہ منافق 4 باتیں جس میں پکا منافق ہے جھوٹ بولنا وعدہ خلافی امانت میں خیانت اور گالی دینا اب اپنا خاندان دیکھو برادری علاقہ دیکھو منافق کی منافق مارکیٹ دیکھو بازار سارے یہ وہ وجہ ہے کہ ہماری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں کرنی وہ ہم کر رہے ہیں اور جو کرنی تھی ہم کر نہیں رہے اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جناب مجھے نصیحت کرو میں لا تغضب غصہ نہ کیا کر ٹھیک ہے ایک اور نصیحت کرو لا تغضب غصہ نہ کیا ٹھیک ہے جناب ایک تیسری نصیحت کرو میں لا تغضب غصہ نہ کیا کر جو صحابی سن رہا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ بار بار نصیحت طلب کرتا رہا اور آپ بار بار یہی کہتے رہے غصہ نہ کیا کر اور یہاں برادریاں اجڑ گئیں طلاقیں ہو گئی خاندان بٹ گئے زمینیں بک گئی پلاٹ بک گئے اور بھائی بہنوں کے ادھر ادھر منہ ہو گئے اور عدالتیں بھری پڑی ہیں 2 فساد کے جملے ایک یہ تو مجھے نہیں جانتا میں تم دسا میں کون ہوں اس نے کہا 2 دفعہ تو پیشاب والی جگہ سے نکلا اور ایک یہ کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہتا ہے اللہ کا بندہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت امید ہے کہ اللہ معاف کرتے گل گئی موقع تے مکے گیا گل نہیں مک دی دلوں نہ مکائیے ہر آدمی بس توبہ میں بدگمانی جلد بازی حسد کوڑ بغض تیزیاں دنیا ہم نے اپنی جہنم بنائی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑا خلیفہ تھا جا رہا تھا افغانستان سے افریقہ تک حکومت ساتھ ہی ساتھ تھے ایک آدمی کے پاؤں پہ اس کا پاؤں آ گیا اس نے کہا انت آما اس کا معنی ہے اردو میں تو اندھا ہے تو پنجابی زمانہ انہ ہے چلے گئے واپس دیکھو اس کو پکڑ رکھا ہے کہا اس کو کیوں پکڑ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے یہ جو درمیان میں ان کی زبانیں بند کرو انہوں نے معاشرے کا ساری تباہی ڈالی ہوئی ہے یہ جو درمیان میں لوگ بس سن کے فوراً فلاں آدمی کہہ رہا تھا تو ایسا ہے وہ کہہ رہا تھا تو ایسا ہے ایسا ہاں ایسا ہے اس عقل تو ہوتی نہیں عقل ہو تو آدمی کہ جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو یہ گندی بات میرے منہ پہ کہنے کی ضرورت نہیں کہنے کی جرت نہیں ہے اور تو میرا سجن بن کے میری ایسی تیسی پھیری جانا ہے انہوں نے زمانہ بند کرو معاشرہ اپنا ٹھیک برادری ٹھیک کرو آپ نے سنا نہیں
اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہتے میں سنے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تو اندھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. پوچھا تھا مجھ سے تو اندھا ہے؟ بات ختم ہو. اور یہاں انا تیرا پیو فلاں ساتھ پوچھتا ہے پڑھائیں کچھ ہے اینو میں دساں کہ میں انا آکی رہا. 5 منٹ کا غصہ، 25 سال کی ذلت. پلاٹ پک گئے، زمینیں پک گئی، عدالتیں بھری پڑی ہیں اور پھر بڑے غیرت مند بنتے ہیں. پھر وہ بھی وقت آتا ہے 5 منٹ کا غصہ برداشت نہیں کیا. وہ بھی وقت آتا ہے کہ جوان بیٹیاں اور بہنیں جا کر مخالفوں کے قدموں پہ اپنے دوپٹے رکھ کے ان کے پاؤں پکڑتی ہیں. چھوڑو یار، بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. چھوٹے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے. سلام کا جواب دینا، اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اس کو جرم اللہ کہے، دعوت دے قبول کرے، مشورہ مانگے اچھا مشورہ دے، بیمار ہو جائے اس کو پوچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کے لیے گئے. ہمیں اپنے بھائی کو پوچھنے کا وقت نہیں، مر جائے تو نماز جنازہ. آپ کسی کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کریں، آپ کو اسلام مجبور نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ کاروبار مل کے کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کریں، آپ کو اسلام مجبور نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کریں، اسلام مجبور. لیکن یہ 6 حق، سلام کا جواب، چھینک کا جواب، دعوت قبول کرنی اگر وہاں نافرمانی نہ ہو، اچھا مشورہ دینا، بیمار پرسی، جنازہ پڑھنا، یہ 6 حق تجھے ادا کرنے ہوں گے. چاہے اس کی برادری اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، شکل اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، اس کی طبیعت اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، اپنا غصہ، ضد، تکبر، گھمنڈ دبا کے رگڑا دے کے یہ 6 حق ادا کرنے اگر امت محمد میں رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں توفیق دے. جو باتیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن حدیث کی، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی الشام وفی کشمیر وفی کل الدنیا. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.